حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آتش پرستی سے توبہ کر کے عیسائیت کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ پادریوں اور راہبوں سے حصول علم کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن کہیں بھی دل کو اطمینان حاصل نہ ہوا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے کچھ عرصہ غموریا کے پادری کے ہاں بھی اس کی خدمت میں گزارا۔ غموریا کے پادری الہامی کتاب کا ایک جید عالم تھا۔ اس کا آخری وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں۔ اس پادری عالم نے بتایا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا زمانہ قریب ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دین ابراہیمی کے داعی ہوں گے۔ اور پھر غموریا کے اس پادری نے مدینہ منورہ کی تمام نشانیاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بتا دیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کھجوروں کے جھنڈ والے اس شہر دل نواز میں سکونت پذیر ہوں گے۔ عیسائی پادری نے اللہ کے اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، البتہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور یہ کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ پادری اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ تلاش حق کے مسافر نے غموریا کو خدا حافظ کہا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ سفر کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چند تاجروں کے ہتھے چڑھ گئے، لیکن تلاش حق کے مسافر کے دل میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی طرف ذرا بھی کم نہ ہوئی، بلکہ آتش شوق اور بھی تیز ہو گئی۔ یہ تاجر انہیں مکہ لے آئے، جس کی سرزمین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے مولد پاک ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ تاجروں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنا غلام ظاہر کیا اور انہیں مدینہ منورہ، جو اس وقت یثرب تھا، کہ بنی قریظہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ انہوں نے یہودی کی غلامی قبول کر لی۔ یہودی قریظہ کے ساتھ جب وہ یثرب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو گویا اپنی منزل کو پا لیا۔ غموریا کے پادری نے مدینہ منورہ یثرب کے بارے میں انہیں جو نشانیاں بتائی تھیں، وہ تمام نشانیاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھ لی۔ وہ ہر ایک سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ظہور کے بارے میں پوچھتے رہتے، لیکن ابھی تک قسمت کا ستارہ اوج سریا پر نہ چمک پایا تھا، اور وہ بے خبر تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اس شہر خن مدینہ منورہ میں تشریف لانے والے ہیں۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے یہودی مالک کے کھجوروں کے باغ میں کھجور کے ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے یہودی مالک کو کسی سے باتیں کرتے ہوئے سنا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے قباء میں آنے والی ہستی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہونے کی داعی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا دل مچل اٹھا اور تلاش حق کے مسافر کی صعوبتیں لمحہ مسرت میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ وہ ایک تشتری میں تازہ کھجوریں سجا کر والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ آقا کل جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے وہ کھجوریں یہ فرما کر واپس کر دیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ غموریا کے پادری کی بتائی ہوئی ایک نشانی سچ ثابت ہو چکی تھی۔ دوسرے دن پھر ایک خوان میں تازہ کھجوریں سجائیں اور کھجوروں کا خوان لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے یہ تحفہ قبول فرما لیا اور کھجوریں اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں تقسیم فرما دیں۔ غموریا کے پادری کی دو نشانیوں کی تصدیق ہو چکی تھی، اب مہر نبوت کی زیارت باقی رہ گئی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جنت البقیع میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے اور ایک جگہ جلوہ فروز ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آقا کل جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی پشت کی طرف بے تابانہ نگاہیں لگائے بیٹھے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ
وسلم نے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیوں بے قراری کا مظاہرہ کر رہا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ازرہ محبت اپنی پشت انور سے پردہ ہٹا لیا تاکہ مہر نبوت کے دیدار کا طالب اپنے من کی مراد پا لے۔ پھر کیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت ہی بدل گئی، تصویر حیرت بن کے آگے بڑھے، فرتے محبت سے مہر نبوت کو چوم لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایمان لا کر ہمیشہ کے لیے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے وابستہ ہو گئے۔ ایسی اچھی اور سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔